اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ہماری آج کی گفتگو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے سلسلے میں ہونے والے سوالات کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر امام موجود ہے لیکن پردے غیب میں ہے اور اس نے غیبت اختیار کی؟ اصل میں یہ سوال اس لیے ذہن میں پیدا ہوا کہ جو فلسفہ بعثت تھا، رسولوں کی آمد کا جو مقصد بیان کیا گیا تھا بحث نبوت میں، اور اس کے بعد جب آخری دین اپنے تمام پیغامات کے ساتھ مکمل ہوا تو آخری نبی نے اس سلسلہ امامت کا انٹروڈکشن کرایا کہ جس کا کام انسان اور انسانی معاشرے کو ہدایت کی راہوں پر گامزن کرنا تھا، اور ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسان اور انسانی سماج کے لیے، وہ امام یا سلسلہ پورا امامت اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑے، ان کے درمیان میں رہے اور راہ ہدایت میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹائے اور انسان کو اس منزل تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ اس مقدمے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، تو پھر اگر یہ ہدف ہے تو پھر غیبت کیوں؟ امام ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس کی جانب سے ہوا۔ جس کی جانب سے ہوا، آیا وہ ہمارے برابر عقل رکھتا ہے؟ معاذ اللہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر غیبت کا کام خود اللہ کی جانب سے ہے، اور یقیناً اسی کی جانب سے ہے کہ جس کا وہ نمائندہ زمین پر ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آخری نمائندے اور آخری حجت کو پردے غیب میں رکھیں، تو پھر یہ ذہن میں سوال نہیں اٹھنا چاہیے اس حیثیت سے کہ لاکھاں درجے ہم سے بہتر ہماری مصلحت کے بارے میں، ہمارے مفسدے کے بارے میں وہ زیادہ خبر رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، مصلحتوں کا وہ جاننے والا ہے، حکیم مطلق ہے۔ لہذا یقیناً نہ جانے کتنے فائدے ہو رہے ہوں گے اس غیبت میں امام کے رہنے سے اس انسانی معاشرے اور سماج کو، کہ جو ان حالات میں نہیں ہو پا رہے تھے اور نہیں پہنچ پا رہے تھے، کہ جو 11 امام کے دور امامت میں رہے، جس کے نتیجہ یہ ہوا
کہ ظالم و جابر لوگوں نے اصل امام کو درجہ شہادت پر گویا فائز کر دیا اور ان کو شہادت ملی، زہر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو پس پہلی بات یہ ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے، اس کا نمائندہ تھا، اس کی حجت ہے ہمارے درمیان، لہذا وہ حکیم مطلق ہے، حکمت صاحب یعنی عقل و ادراک کا خالق ہے، ہم کو عقل دینے والا ہے، عقلاء کو خلق کرنے والا ہے، لہذا یقیناً اس میں وہ مصلحتیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آ کر دیکھتے ہیں کچھ روایات میں آئی ہیں وہ مصلحتیں، وہ فائدے کہ غیبت میں امام کو کیوں رکھا گیا، اس کے کیا علل اور ریزن ہو سکتے ہیں، لہذا ایک ایک کر کے ہم آپ کے درمیان اس پر گفتگو کرتے ہیں، جو روایات میں جس کے اشارے، حدیثوں میں جس کے اشارے ملتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو ہم سے اور آپ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ سبب ایسے ہیں کہ جو خود گویا ہمارے فائدے میں ہیں، لہذا یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا سبب جو ریزن بتایا جا رہا ہے روایات و احادیث میں کہ غیبت کیوں اختیار کی اور کیوں خداوند متعال نے اپنی اس آخری نمائندے اور آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خداوند عالم نے اپنے اس آخری نمائندے کو اور آخری حجت کو اس لیے پردہ غیبت میں رکھا ہے تاکہ لوگوں کا صحیح اعتبار سے غیبت کے دور میں امتحان لیا جا سکے۔ یعنی ہدف کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں اصلی جو گویا سونا اگر کوئی بنانا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، تو جتنا زیادہ اس کو جلایا جاتا ہے اور جتنا زیادہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اسی اعتبار سے نکھر کر کے اندر سے سونا اصلی باہر آتا ہے۔ لوہے کے لیے یہی ہے کہ مضبوط ترین لوہا وہ ہے کہ جس کو زیادہ سے زیادہ جلایا جائے۔ روایات میں مومن کے لیے آیا ہے زبر الحدید کے مانند، یعنی سختی لوہے کی سختی کی طریقے سے ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، لہذا مومن کے امتحان کی خاطر روایت میں آیا ہے کہ غیبت میں رکھا گیا تاکہ ضعیف الایمان، جو جن کا ایمان ضعیف ہے، وہ الگ ہو سکیں اور قوی ایمان الگ ہو سکیں جن کے ایمان قوی ہیں، تاکہ وقت ضرورت جن لوگوں کے ایمان قوی ہے ان کو میدان میں لایا جا سکے۔ لہذا روایت میں دیکھیے آیا ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ غَيْرَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَمْتَحِنَ الشِّيَعَ، یعنی وہ منتظر وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کا امتحان لے سکے ایسے موقع کے اوپر کہ جبکہ غیبت کے زمانے میں لوگ شک کرنے والے شک کر رہے ہوں گے، جو باطل لوگ ہیں وہ شک میں ہوں گے یا شک میں ڈال رہے ہوں گے کہ کیسے ممکن ہے، اگر ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہیں اور آتے کیوں نہیں ہیں اور مدد کیوں نہیں کرتے، لہذا قلبی ایمان کو پرکھا جا سکے۔ امام باقر علیہ السلام جناب جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آپ نے سوال کیا جناب جابر نے کہ وہ فرج کب ہوگا، یعنی کب ظہور ہوگا، کب مشکلات آسان ہوں گی، جبکہ 5ویں امام کا دور ہے، ابھی غیبت کا زمانہ نہیں آیا ہے، لیکن اس غیبت کے زمانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جو جواب دیا فرمایا ہیہات ہیہات، بہت دور ہے یہ، لا یکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا، وہ نہیں ہو سکتا وہ زمانہ فرج کا، خوشحالی کا، آسانی کا، مگر یہ کہ باقاعدہ کھنگالا جائے گا لوگوں کو، اور جب تک کہ پوری طریقے سے کھنگالے نہ جائیں، پوری طریقے سے ان کا امتحان نہ ہو جائے، حتی یذھب القدر ویبقى الصف، جتنا میل و کرکٹ ہے وہ سب کے سب چلا نہ جائے، اور جو صاف و شفاف ایمان والے لوگ ہیں وہ باقی نہ رہ جائیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ امتحان کے سلسلے میں یعنی غیبت کے سلسلے میں ایک بات امتحان کی بات آتی ہے، جتنی غیبت طولانی ہوتی جائے گی، لمبی ہوتی جائے گی، جتنا یہ عرصہ غیبت طولانی ہوگا، امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، اور وہ آخری مرحلے میں وہ خاص ترین لوگ باقی رہ جائیں گے کہ جن کا ایمان قوی ہے۔
لہذا آخری زمانے کے لیے آیا ہے کہ وہ سخت ترین زمانہ ہوگا کہ جب لوگ اپنے ایمان میں شک کرنے لگیں گے کہ اگر ہے تو کیوں نہیں آتے، اتنے زیادہ ظلم و جور ہو رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا بد للناس ان یمحصوا، کہتے ہیں لوگوں کے لیے سخت ضروری ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کو بالکل نچوڑا جائے، نکالا جائے، وَيَغَرْبَلُوا، اور باقاعدہ کھنگالا جائے، وَيَخْرُجَ الْغَرْبَال، اور یہاں تک کہ جتنا فالتو چیزیں ہیں، خالی مطلب وہ ہے، وہ سب الگ ہو جائے، خالص بچ جائے، جب تک کہ اس طریقے سے دور نہیں ہوگا۔ لہذا نہ جانے کتنے سخت ترین امتحان آئیں گے، ان امتحانوں میں دیکھا جائے کہ کون لوگ ان امتحانوں میں قوی باقی رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک کسی کمپنی کو لینا ہو، چند لوگوں کو انتخاب کرنا ہو تو کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے امتحانات دینا پڑتے ہیں، کتنے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، وائیوا ہوتے ہیں، اس کے بعد عملی طور کے اوپر، پریکٹیکلی طور کے اوپر، تاکہ جو آخر میں وہ نچوڑ جو بچتا ہے، کہتے ہیں یہ وہ خالص ہے۔ کہتے ہیں ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ جو علت بتائی گئی ہے، سبب بتایا گیا، اتمام حجت۔ کیا مطلب اتمام حجت کا؟ کہتے ہیں کہ غیبت کو خداوند عالم نے اس لیے رکھا تاکہ امام معصوم کو پردے غیبت میں رہ کر ہر ایک کے لیے اتمام حجت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، کہ اگر ہم کو یہ ذمہ داری دی جاتی تو ہم سماج اور معاشرے میں صلح و آشتی و امن و امان و عدالت قائم کر دیتے۔ جتنے گروہ ہیں، علماء، دانشمند، وکلاء، بادشاہان، قومیں، قبیلے، ہر ایک کو الگ الگ جو ہے مہلت دی گئی، آؤ تم عدل و انصاف قائم کرو، آؤ تم نظام دنیا کو چلاؤ، آؤ تم نظام دنیا چلاؤ۔ لہذا طولہ غیبت کا ہونا اس بات، شاید ایک دلیل یہ بھی ہو، شاید ایک علت یہ بھی ہو کہ غیبت اس لیے رکھی گئی کہ جب امام کا ظہور ہو تو کوئی یہ کہنے نہ پائے کہ اگر ارے بھائی یہ کیوں آ گئے، ابھی رہتے، اگر یہ موقع ہم کو مل جاتا تو ہم بھی عدل و انصاف قائم کر دیتے۔ طول تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، بشریت، انسانیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، ہر قوم و قبیلے کے لوگوں نے، ہر گروہ انسانی، جتنے شعبے پائے جاتے ہیں انسانی زندگی میں، تمام شعبے کے لوگوں کو، تمام سندھ کے لوگوں کو یہ موقع دیا گیا ہے۔ فلاسفہ نے حکومت کی ہے، دانشمندوں نے حکومت کی ہے۔ آیا کیا جو اس ظہور کے زمانے کو پیش کیا جاتا ہے اور بتایا گیا روایات و احادیث میں، کیا ایسا آئیڈیل اور نمونہ کوئی پیش کر سکا؟ ہاں، دعویٰ ضرور ہے، وہ جو جتنا امام کے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ امام سے نزدیک ہوگا اور ان کی تعلیمات کو اپنائے گا، وہ اتنا بہتر نظام چلا سکتا ہے۔ علماء کے ہاتھ میں جب بھی موقع ملا ہے، کیونکہ علماء احادیث معصومین سے نزدیک ہیں، جاننے والے ہیں، لہذا پوری طرح کوشش کی ہے ان لوگوں نے بہترین نظام کو چلانے کے لیے۔ لیکن کیا معصوم جیسا نظام چلا سکتے ہیں؟ آج بھی ہمارے سامنے ایک علماء کے ہاتھ میں حکومت ہے، ایک گویا فقہ اہل بیت کے مطابق جو ہے ایک نظام چل رہا ہے، لیکن خود نظام، جس نے اس نظام کو شروع کیا اور جس نے اس نظام کو قائم کیا، اس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ وہی حکومت ہے اور اسی طرح کا ہم نے نظام قائم کر دیا جو امام زمانہ نے قائم کیا ہے۔ نہیں، بلکہ ان بزرگ علماء نے کہا، فرمایا، جو رئیس تھے ہیں، انہوں نے کہا ہم لوگ ابھی اول راہ میں ہیں، اس راہ کی ابتدا میں ہیں، اور ہاں البتہ ہماری منزل مقصود، ہمارا ہدف وہ ہے۔ گویا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں ہمارے علماء، ہمارا مثلا آیت اللہ العظمہ مرحوم امام خمینی، انہوں نے نظام عدل و انصاف کے تحت قائم کیا، لیکن کبھی انہوں نے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ یہ وہی حکومت، وہی نظام ہے اور اسی طریقے سے ہم اس منزل تک پہنچ گئے کہ جو امام زمانہ آ کر کے کریں گے۔ نہیں، میری منزل وہی ہے، میرا راستہ وہی ہے، میری راہ وہی ہے۔ آج آیت اللہ العظمہ رہبر معظم آغا خامنئی بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم اول راہ میں ہیں، یعنی میرا ہدف وہ ہے کہ ہم نظام کو اس طرح بنائیں، حکومت کو اس طرح بنائیں، کسی طرح کا ظلم و جور نہ ہو، ہر طرف عدل و انصاف ہو۔ بہرحال
کو یہ میرا موضوع نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہر شعبے کو گویا یہ موقع دیا جائے گا غیبت کے زمانے میں، تاکہ اتمام حجت ہو سکے کہ یہ بات طے کر لے، انسانی معاشرہ اس منزل تک پہنچ جائے کہ اگر بمعنی حقہ، بمعنی مطلق، عدل مطلق اگر قائم ہو سکتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے عدل و انصاف، تو وہ صرف معصوم کے ذریعے سے جب نظام قائم ہوگا اور اس کے ذریعے سے نظام چلے گا تبھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما یکون ھذا الامر، یعنی اس اتمام حجت کے سلسلے میں، حتی لا یبقى صنف من الناس، کہتے ہیں یہ زمانہ یعنی وہ ظہور کا زمانہ اس وقت تک کہ نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی ایک صنف لوگوں کی باقی نہ رہ جائے، مگر یہ کہ ان کو بھی حکومت دی جائے گی، نظام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ قد ولو، کہ وہ یہ نہ کہنے پائیں کہ کیا کہنا، حتی لا یقول قائل، کوئی کہنے والا یہ نہ ملے، ان لو ولینا لعدلنا، اگر ہم حکومت کرتے تو صحیح معنوں میں پوری کائنات میں عدل قائم کر دیتے۔ ثم یقوم القائم بالحق ولد، یہاں تک کہ پھر وہ ہمارا قائم آئے گا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے جلدی جلدی، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سوال کا بھی جواب دینا ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ سوال بھی مطرح ہوگا۔ تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض پیغمبروں نے غیبت اختیار کی ہے اللہ کے حکم سے، وہ بھی غیبت میں تھے عرصے، خود حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے انہوں نے غیبت اختیار کی، جناب خضر غیبت اختیار کی، جناب ادریس غیبت ہے، جناب عیسیٰ غیبت ہے، لہٰذا اور پیغمبر حدیث میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے چاہا کہ جو سنت پیغمبروں میں ہمارے پائی جاتی ہے، یعنی سنت غیبت، ہم آخری اپنی حجت اور اپنے آخری نمائندے میں بھی اس سنت کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ ریزن بتایا گیا ہے۔ چوتھا ریزن اور چوتھا سبب جو روایتوں میں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ظالم و جابر نظام تھے، حکومتیں تھیں، جو سسٹم چل رہے تھے، حکومتی نظام تھے، وہ ان کی طرف سے رکاوٹیں تھیں، قتل و غارت و ظلم و جور تھا، لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، عدل و انصاف، جو بھی اچھے لوگ تھے، سر فہرست سب سے ان اچھوں کا سب سے سردار کون؟ وقت کا امام ہوگا، ان کی طرف سے گویا اماموں کو قتل کیا جاتا رہا پے در پے۔ دوسری طرف اللہ کا نے اپنے پر فرض کیا ہے کہ اور لطف کے تحت فرض کیا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو درمیان میں لوگوں کے رکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ ایک طرف رکاوٹیں عالم مادہ میں، یعنی اس مادے و مادی دنیا میں، قتل و غارت و ظلم و جور و قید و زندان و یہ سب، دوسری طرف اللہ کا فیصلہ کہ وہ ہدایت کے لیے اپنی اس ایک حجت کو ضرور رکھے گا۔ کہتے ہیں بہترین اس میں راستہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے چاہا کہ ہم ان رکاوٹوں سے بھی اور ظالم و جابر کے ظلم سے بھی بچا سکیں، اس کے شر سے بھی اپنی اس حجت کو بچا سکیں، اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ یہ ہدایت کر سکے۔ لہذا غیبت بہترین راستہ تھا، غیبت کے ذریعے سے یہ دونوں کام، یعنی وہ بھی اس شر سے بھی بچ گئے کہ جو ظالم پہنچانا چاہتے تھے، کہ جس نے جو یہ ظالم 11 ہمارے اماموں کو شر یعنی نقصان پہنچانے میں بظاہر وہ کامیاب ہوئے، آخری حجت کو خداوند عالم نے پردہ غیب میں رکھا تاکہ ان کی جان کی حفاظت کی جا سکے، اور وہ ہدایت کا کام جو ہدف ہے اور جو آخری وعدہ ہے کہ ہم اس پوری کائنات میں عدل و انصاف قائم کریں گے، جب امام محفوظ رہے گا تو یقیناً آخری منزل وہ ہوگی جو عدل و انصاف سے قائم کی جائے گی۔ پانچواں جو سبب بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ غیبت اس لیے بھی اختیار کی گئی ہے کہ اگر اس غیبت کے زمانے میں جو کافر و مشرک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، اگر ان کی نسلوں میں کوئی اچھے لوگ آنے والے ہیں، مومن آنے والے لوگ ہیں، وہ آ جائیں اس دنیا میں، تاکہ گویا اگر ابتدائی میں امام اس مرحلے کے اوپر آ جاتے اور وہ چیز آتی، یعنی گویا معجزے کے ذریعے خداوند عالم اس کام کو کرا لیتا اور اعلان عام ہو جاتا، جنگ ہوتی، یا ماننا ہے صحیح بات کو یا مانو وگرنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور وہ وعدہ پورا کر دیا جاتا، یعنی عدل و انصاف قائم ہو جائے پوری کائنات میں، ولو قتل و غارت جتنا بھی ہو جائے،
تو اس میں ممکن ہے جو نسل میں اچھے لوگ آنے والے ہیں وہ رک جائیں۔ حضرت امیر المومنین سے کے بارے میں کسی نے سوال کیا امام سے کہ یہ بتائیے کہ کیا امام حق پر نہیں تھے اور ان کے مقابل میں جو لوگ تھے وہ غلط لوگ نہیں تھے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہا پھر کیوں حضرت علی علیہ السلام کو ان پر غلبہ حاصل نہیں ہو پایا اور وہ لوگ کیوں غالب رہے ظاہری اعتبار سے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ایک آیت قرآن کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کو کیونکہ ہم امیر المومنین علیہ السلام دیکھ رہے تھے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر لوگ الگ الگ ہوتے، مومن الگ ہوتے، منافق اور کافر و مشرک الگ ہوتے، تو پر ہم سخت ترین عذاب ان لوگوں کے اوپر ضرور کرتے کہ جن لوگوں نے حق و انصاف کا انکار کر دیا، جس نے اللہ کا انکار کر دیا، جس نے حقان یعنی صحیح باتوں کا انکار کر دیا، یعنی جو کفر میں مبتلا ہو گئے ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے۔ کہتے ہیں امام نے جواب یہ کیا دیا؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ امیر المومنین کے سامنے یہ آیت کریمہ تھی، لہٰذا انہوں نے صبر کیا تاکہ جو مومن آنے والے نسل میں ہیں وہ آ جائیں۔ جیسا کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجالس میں بھی سنا ہوگا کہ جب مالک اشتر سے گفتگو ہوئی کہ مولا آج ہم نے بھی اتنے ہی مارے جتنے آپ نے مارے، کیونکہ آپ کی تکبیروں کے اعتبار سے ہم بھی تلوار چلا رہے تھے، تو حضرت نے جواب دیا کہ بس ہم میں اور تم میں فرق یہ تھا کہ تمہارے سامنے جو آ رہا تھا تم تلوار چلا رہے تھے، لیکن ہم 7 پشتوں کو دیکھ رہے تھے، نسلوں کو دیکھ رہے تھے، اگر کوئی آنے والا ہوتا تھا کوئی مومن تو ہم گویا اس پر تلوار نہیں چلاتے تھے۔ بہرحال یہ بیان کیا جاتا ہے۔ چھٹی جو وجہ اور ریزن بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ آباء و اجداد کی قدر کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں خدا نے یہ فیصلہ کیا تاکہ ظہور کے وقت قدر شناسی کی جا سکے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں چھٹی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ کو، آخری امام کو غیبت میں رکھ کر کے خداوند عالم نے چاہا لوگوں سے اس بات کو منوا لیں کہ ان کے جو بزرگ آباء و اجداد تھے، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان لوگوں کی تم نے قدر ناشناسی کی ہے، تم نے ان کی قدر کو نہیں جانا، ان کو نہیں پہچانا، ان کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، جنگوں میں اکیلے، گھروں میں اکیلے، جس کی بنا کے اوپر ظالم لوگ اپنے مکاریوں میں کامیاب ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ آج غیبت میں جب تک تم خود متوجہ نہ ہو جاؤ اس کی قدر پر، اس کی منزلت کے اوپر، کہ ہم اپنے آپ کو نجات کی منزل تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے معصوم نہ ہو اور ہماری لیڈری اور ہماری امامت ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں نہ ہو اور ہم اس کے پیچھے نہ چلیں، اس وقت تک کہ ہم اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ یعنی قدر شناسی کی بنا کے اوپر، اس سلسلہ امامت و سلسلہ عصمت کے قدر شناسی کی بنا پر اللہ نے اس غیبت کا فیصلہ کیا اپنی آخری حجت کے سلسلے میں۔ 7ویں وجہ جو گویا آپ نے بتائی، روایت و احادیث میں آئی ہے، وہ یہ کہ غیبت اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ لوگ آمادہ نہیں تھے۔ اگر لوگ پہلے ہی امام کے زمانے میں باقاعدہ آمادہ ہو جاتے، شہادت ہی نہ ہوتی رونما، دوسرے امام کو اگر اکیلا نہ چھوڑتے تو ان کی شہادت ہی نہ ہوتی۔ لہذا کیونکہ لوگ عدل بمعنی واقعی عدل پر آمادہ اور تیار نہیں ہیں اور نہیں تھے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، صحیح معنوں میں اگر عدل و انصاف کا فیصلہ ہونے لگے، ہم میں کتنے ہیں جو باقی رہیں گے؟ ارے بھائی کہاں، اتنی شرع ترا کی باتیں نہ کریے جناب۔ کیا آپ ہم لوگوں کے درمیان ہم لوگ یہ سب باتیں نہیں؟ آج روایتوں میں آیا ہے کہ امام اگر آ جائیں اس دور میں تو بہت ممکن ہے کہ انجانے یا نہ انجانے میں ہم لوگ ان کے قتل کی سازشوں میں کہیں شریک نہ ہو جائیں، کیونکہ جب ہمارے منافع، ہمارے فائدے خطرے میں پڑنے لگیں گے کہ اگر ہم امام کا ساتھ دیں تو ہمارے فائدے خطرے میں ہیں، اگر ہم امام کا ساتھ نہیں دیتے مقابل میں، اچھا ہم مان لیتے ہیں ہم امام کے مقابل والے کے گروہ میں نہیں جائیں گے، خاموش رہ جائیں، سکوت اختیار کر لیں، پھر بھی امام کا نقصان ہوگا۔
زیادہ تر طول تاریخ میں جو نقصان پہنچا ہے وہ خاموش رہنے والوں سے پہنچا ہے. خاموش ہیں، نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں، باطل کو ہمیشہ موقع مل گیا. فطری طور کے اوپر انسان حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے، لیکن جب یا تو خوف آ جائے یا فائدے کی لالچ آ جائے انسان حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اب ڈر کے بہت زیادہ اگر تیر مارتا ہے کہ نہیں تو کیا کہتا ہے؟ ہم سکوت اختیار کر لیتے ہیں. بھائی نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں. ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں حق کا راستہ اپنانا ہے کہ باطل کا راستہ، ہمیں باطل کا ساتھ دینا ہے. آج آپ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں، اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں، اپنے خاندان میں نگاہ ڈالیں، اپنے محلے اپنے شہر میں نگاہ ڈالیں، جتنی مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس بنا پر کہ اگر ہم بولیں گے تو فلانی ناراض ہو جائے گا. حق بات ہے، بولیں گے ناراض ہو جائے گا. ساس بہو کے جھگڑے، داماد کے جھگڑے، ہمیں پتہ ہے میری بیٹی کی غلطی ہے لیکن ہماری بیٹی ہے، خاموش ہیں، گھر اجڑ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے میرے بیٹے کی غلطی ہے لیکن ہمیں بیٹے کا ساتھ دینا ہے. جب ہم چھوٹے سے گھر میں عدل و انصاف کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو اگر غیبت ظہور میں تبدیل ابھی ہو جائے جو مستقل ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے؟ لہٰذا خداوند عالم نے اس غیبت کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ لوگ غیبت کا فیصلہ کیا اپنی آخری حجت کے لیے، کیونکہ لوگ آمادہ نہیں ہیں اس کام کے لیے پوری طریقے سے کہ اگر امام کا اسی طریقے سے فیصلے ہوں اور جس طریقے سے آخری امام کے لیے بتایا گیا ہے تو کیا ہوگا. لہذا یہ وجوہات جو آپ کے تنبیہ کی ہے خداوند عالم نے لوگوں کی طرف کو کہ تم دیکھو جب تک تم اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرو گے. حضرت مرحوم شیخ طوسی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا آقا غیبت آپ نے نہیں کی ہے، غیبت ہم نے نہیں کی ہے. الغیبت منا ولا منکم، غیبت ہماری جانب سے ہے، ہم آمادہ نہیں ہیں. آپ کی آواز اگر آ جائے، کتنے لوگ ہیں باہر نکل کر کے لبیک کہنے والے. یہی لکھنؤ کی جو تحریک چلی اس کے سامنے آپ کے سامنے اوقاف کی تحریک چلی، عزاداری کی تحریک چلی، یا دنیا کی تحریکیں چل رہی ہیں. آج انقلاب اسلامی کی تحریک آپ کے سامنے چلی. آپ دیکھیں، اس میں غور کریں. حق و انصاف کی تحریکیں جو دنیا میں چلتی ہیں کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگ منفعت کی خاطر جو ہے کہ اگر ان کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا خود ادنا سا فائدہ، ایک دکان کا مسئلہ، ایک 4 میٹر زمین کا مسئلہ، ایک مکان کا مسئلہ، کسی متولی شپ کا مسئلہ، عہدے و منصب کا مسئلہ، بولیں گے تو متولی شپ سے ہٹا دیا جائے گا، بولیں گے تو ہماری یہ دکان چھن جائے گی، بولیں گے تو ہمارا مکان چھن جائے گا. کتنے لوگ خاموش، کتنے لوگ بول رہے ہیں، جس کی بنا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج کیا ہیں. جب تک کہ ہم لوگ آمادہ نہیں ہوں گے قبول کرنے کے لیے اپنے امام کو، اپنے امام کے ظہور کو، اپنے امام کی ہاں کو، اور اپنے امام کی نہیں کے مقابل میں نہیں کریں، اپنے امام کی ہاں کے مقابل میں ہاں کریں. یہ بات ہو گئی غیبت کے سلسلے میں. اب ایک سوال اور دوسرا، وہ سوال کیا ہے؟ سلوات بھیجیے تاکہ ایک تھوڑا سا بیچ میں بریک بھی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال یہ ہے کہ غیبت کے سلسلے میں آپ نے بتا دیا اتنے ریزنز ہیں. اب غیبت میں امام ہے اور ادھر آپ بتلا رہے ہیں فلسفہ امامت کی بنا پر امام کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا لطف یہ ہے کہ ہم انسانی معاشرے میں کوئی رہے تاکہ انسان کو، انسانی سماج کو ہدایت دے سکے اور پہنچا سکے. تو پھر غیبت میں اگر ہے تو پھر امام کے وجود کا فائدہ ہم لوگ تو نہیں حاصل کر سکتے. یہ ایک سوال ہے. اور جو مخالفین کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنا امام کیا کرتے ہیں کہ امام کے ہونے سے یہ ہونا ہے اور یہ، تو پھر امام اگر غیبت میں تو اس کا کیا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے؟ موٹی سی بات ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. اگر بادلوں کے پیچھے سورج چھپ جائے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سورج کے ہونے سے کیا فائدہ؟ بادلوں کے ابر کے پیچھے سورج ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن کیا سورج کا وجود کائنات کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے؟ کیا سورج کی گرمی اور حرارت
ابر اور بادل کے پیچھے سے کائنات تک فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے؟ روایتوں میں یہی عیناً جواب آیا ہے۔ خود رسول اکرم کے زمانے میں جب غیبت کا تذکرہ ہوا، کسی نے پوچھا، رسول اکرم نے جواب دیا کہ جس طرح سے ابر کے یعنی گویا جب بدلی ہوتی ہے اور بادل چھائے ہوتے ہیں، ابر ہوتے ہیں، اس زمانے میں کیسے کائنات کو سورج فائدہ پہنچاتا ہے، اسی اعتبار سے غیبت کے زمانے میں امام کا وجود فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، امام کا ظہور جو فائدہ ہمیں پہنچا سکتا تھا وہ خود ہمارے نقص اور کمیوں کی بنا پر ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن خود امام کے وجود سے جو کائنات کو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ خوب، علماء اس سلسلے میں ایک گفتگو کرتے ہیں، جو فلکیات کے جاننے والے ہیں وہ اس سلسلے میں گویا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کائنات جو سیارے ہیں کائنات میں وہ 9 سیارے ہیں۔ ان تمام سیاروں میں جو مرکزی کردار، کیریکٹر، جو مرکزیت جس کو ہے، سینٹر پوائنٹ جو ہے، وہ سورج کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں سورج میں ایک جاذبیت کی قوت ہے، اپنی طرف کھینچنے کی جو طاقت و قدرت ہے، اس جاذبیت کی بنا کے اوپر تمام سیاروں کو اپنے ارد گرد طواف کرواتا ہے یہ سورج، اور ہر سیارے میں خود اپنی جاذبیت پائی جاتی ہے۔ اگر سورج میں جاذبیت کی صلاحیت، کھینچنے کی طرف، اپنے طرف کھچاؤ کی صلاحیت نہ ہوتی تو یہ سیارے آپس میں ٹکرا جاتے، چور چور ہو جاتے، یا سورج کے اتنا قریب پہنچتے اور جل جاتے، راکھ ہو جاتے۔ لہذا نظام میں، اس کائنات کے نظام میں خداوند عالم نے سورج کو مرکزی پوائنٹ پر رکھا ہے تاکہ تمام سیارے اپنی اپنی جگہ پر باقی رہ سکیں۔ اب اگر آپ دیکھیں امام زمانہ کے وجود کو سورج سے تمثیل دی گئی ہے، جس طریقے سے اس نظام سیارات کو، سیاروں کے نظام میں سورج ان کی حفاظت کا سبب بن رہا ہے، اسی طرح اس پوری کائنات میں، اس پورے نظام میں کوئی سینٹر پوائنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات کی حفاظت ہو رہی ہے اور کائنات بچ رہی ہے، وہ امام زمانہ ہے، جس کے لیے روایتوں و حدیثوں میں آیا ہے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین تمام اپنے اہل کے ساتھ سمٹ جائے گی، دھس جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ روایتوں میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں آیا ہے کہ کائنات کی یعنی آسمانوں کا قیام اپنی جگہ امام کے وجود سے ہے، زمین اپنی جگہ جو ثابت ہے امام کے وجود سے ہے، بادل برستے ہیں تو امام کی خاطر سے، امام کے توسط سے برستے ہیں، اسی لیے امام کو فیض یعنی سبب فیض الہی کہا جاتا ہے، یعنی واسطے فیض خدا ہیں۔ اللہ کا جو فیض ہے، فیوزات ہیں، اس کی جو عطا ہے، اس کی جو دین ہے، وہ امام کے ذریعے سے چھن چھن کر کائنات تک پہنچتی ہے۔ لہذا امام کا وجود خود باعث فائدہ ہے اور فائدہ رسانی ہے۔ امام کے وجود سے 2 فائدے اس نظام کائنات کو ہیں۔ ایک ہے تکوینی فائدہ، یعنی اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہیں ہو سکتی، جس کی طرح میں نے اشارہ کیا۔ ایک ہے تشریعی فائدے، یعنی ان کے ہونے سے، خود ان کے ہونے سے جو ان کے احکام پہنچے ہیں، جو ان کی شریعت پہنچی ہے، جو ان کے اوامر علماء کے ذریعے سے پہنچے ہیں، یا جو شروع میں جو نواب خاصہ کا دور تھا، اس نواب خاصہ کے دور میں جو آپ نے گائیڈ لائنز معین کیے معاشرے اور سماج کے لیے، وہ سب کے سب اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ہم سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک بہت اچھی بات ہمارے علماء نے یہاں پر کی ہے، بہت ہی لطیف نقطے کی طرف توجہ کرائی ہے، وہ یہ کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر
ابر بیچ میں آ جائے اور ہم سورج کو نہ دیکھ پائیں تو کیا کوئی سمجھدار انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ سورج پردے میں چلا گیا اور سورج چھپ گیا؟ یہ تو الفاظ کا پھیر ہے. یہ ہم کیونکہ اتنے محدود ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی سورج چھپ گیا، بدلی میں. علماء کہتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ہم چھپ گئے ہیں. مثال بڑی قوی دی ہے، کہتے ہیں جن کی پرواز بادلوں کے اوپر ہو، جو ابر کے پرے اڑ رہے ہوں، کیا وہ بھی سورج کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ اپنے آپ کو مادے اور مادی دنیا سے چپکائے ہوئے ہیں وہ امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. جو زمین اور زمینی حیات سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے قوہ پرواز کو اتنا زیادہ تقویت کر دیا اور وہ فضاؤں میں اڑنے لگے، ان معنوی فضا میں کہ جو ائمہ اور جو قرآنی ہدایات ہیں، جو احادیث رسول کی ہدایت ہیں، اس روشنی میں انہوں نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا، تو کیا وہ بھی امام سے دور ہیں؟ کیا وہ بھی امام کو نہیں دیکھ پاتے؟ کیا وہ بھی امام کو نہیں دیکھ سکتے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرواز کر کے انہوں نے مادی ابروں کو چھوڑ دیا پیچھے. وہ بادلوں کے اوپر اڑ رہے ہیں، وہ بادلوں کے اس طرف نہیں ہیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ غیبت میں رہتے ہوئے بھی امام فائدہ پہنچا سکتا ہے. اب آپ چند ایک مثالیں اس میں دیکھ لیں کہ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ای والذی بعثنی بالنبوہ، قسم ہے اس کی کہ جس نے ہم کو نبی بنایا، انہم لینتفعون بہ، خدا کی قسم لوگ اس آخری حجت سے یعنی غیبت کے دور میں اس امام سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. وَيَسْتَضِئُونَ بِنُورِ وِلَایَتِهِ، اور اسی طرح اس کے نور سے شعائیں ان تک پہنچیں گی غیبت کے زمانے میں. کَانْتِفَاءِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ، جس طریقے سے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَإِنْ جَلَّلَهَا السِّحَابُ، ولو گویا ابر جو ان کے درمیان میں آ گئے ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد کی اتباع کرتے ہوئے اسی طرح کا جواب دیا. جب محمد ابن عثمان جو آپ کے دوسرے نائب ہیں، یعنی امام زمانہ کے دوسرے نائب ہیں، اس 4 نائبوں میں اسحاق ابن یعقوب کو جب آپ نے دوسرے نائب نے خط لکھا اور تو انہوں نے خط لکھا تو امام نے ادھر سے جواب دیا. یعنی محمد بن عثمان جو آپ کے دوسرے نائب تھے، ان کو جناب اسحاق بن یعقوب نے خط لکھ کر کے کہا کہ آپ امام زمانہ سے پوچھیں. تو امام نے اپنے وجود سے لوگوں تک جو فائدہ پہنچ رہا اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ بِي فِي غَيْبَتِي، سنو ہمارے وجود سے جو غیبت کے زمانے میں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے فائدہ، فَقَلْ انتفاع بالشمس، اسی صورت سے فائدہ پہنچ رہا ہے جس طرح سے سورج سے لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں جب کہ لوگ بادلوں کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے. لہذا آپ نے دیکھا کہ وہی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ غیبت میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے امام سے. کیف ینتفع الناس بالحجہ حجت الغائب المستور، حضرت نے جواب دیا کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب، جس طریقے سے لوگ سورج سے فائدہ پہنچاتے ہیں اسی بادلوں کی وجہ سے اور ابر کی وجہ سے. لہذا سورج کی گرمی، سورج کی روشنی کائنات تک فائدہ پہنچا سکتی ہے اور پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں دعائے عدیلہ میں یہ جو ہے جملے ملتے ہیں بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ نُبِتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء. کیا مطلب؟ کہتے ہیں خود امام کے وجود سے دنیا باقی ہے. لذا میری بیعت یہاں پر ختم ہو رہی ہے. البتہ یہ بحث طولانی ہے اور اس کے لیے کئی جلسوں کی ضرورت ہے، اور بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت کرے اور توفیق دے کہ ہم لوگ غیبت کے زمانے میں بھی اپنے وقت کے امام سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں
ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھیں، اور ان سے رابطے کے جو طریقے دعاؤں میں بتائے گئے ہیں، دعائے عہد ہے، دعائے سلامتی ہے، دعائے ندبہ ہے، یہ وہ تمام راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی جتنی شناخت ہم کو ہوگی ان کی، اتنا ہی زیادہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری آخری جو بحث کا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ فائدے دو طریقے سے امام سے اٹھائے جا سکتے ہیں، ایک تکوینی، چاہے لوگ یعنی کیا مطلب، یعنی چاہے ان کو پہچانے نہ پہچانے، ان کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کائنات کو پہنچ رہا ہے، جو کہ میں نے اشارہ کیا، زمین کی بقا، آسمان کی بقا، بارش کا آنا، چاہے لوگ پہچانے نہ پہچانے، سب کو یہ فائدے پہنچیں گے۔ ایک فائدہ ہے تشریح ان کے وجود سے، وہ یہ کہ ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کی بتائی ہوئی دعائیں کے ذریعے جتنی معرفت و شناخت ان کی اور ان کی پہچان ہوگی، ہمیں اتنا ہی زیادہ ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔